اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج ہم دیکھیں گے آیت نمبر 24 اور اس کا ترجمہ ہے۔ پہلے ہم اس کا ترجمہ دیکھتے ہیں۔ اور خاوند والی عورتیں مگر جن کے مالک ہو جائیں تمہارے ہاتھ، حکم ہوا اللہ کا تم پر، اور حلال ہیں تم کو سب عورتیں ان کے سوا۔ اس میں ہے کہ جو خاوند والی عورتیں ان کے سوا تمہیں باقی عورتیں حلال ہیں۔ وشرطاً طلب کرو ان کو اپنے مال کے بدلے قید میں لانے کو، نامستی نکالنے کو، یہ پھر جس کو کام میں لائے تم ان عورتوں میں سے تو ان کو دو ان کے حق مہر، کہ جن سے نکاح کرو ان کو ان کے حق مہر دو، اور گناہ نہیں تم کو اس بات میں کہ ٹھہرا لو تم دونوں آپس کی رضا سے مقرر کیے پیچھے، اور بے شک اللہ ہے خبردار حکمت والا۔ کہ اس میں کوئی گناہ نہیں اگر تم لوگ اپنی رضامندی کے ساتھ مطلب کہ ان کو ٹھہرا لیتے ہو، وہ رک جاتی ہیں تو اس میں کچھ گناہ نہیں ہے۔ اور اس میں میں نے ہر تھوڑے بعد آپ کو مفہوم ساتھ ہی بتا دیا ہے۔ اب ہم دیکھتے ہیں اس کی تشریح۔ اس میں ہے یعنی شوہر والی عورتیں بھی حرام کی گئی ہیں جب تک کوئی عورت کسی شخص کے نکاح میں ہو اور دوسرا شخص اس سے نکاح نہیں کر سکتا۔ اس سے واضح طور پر معلوم ہوتا ہے کہ ایک عورت بیک وقت میں ایک سے زیادہ شوہر والی نہیں ہو سکتی۔ اس دور کے بعد جاہل جو تھے نا، وہ کہتے تھے کہ مردوں کو جب ایک سے زیادہ بیویوں کی اجازت ہے تو عورتوں کو بھی ایک سے زیادہ شوہروں کی اجازت ہونی چاہیے، اور یہ مطالبہ اس آیت میں بتا دیا گیا ہے کہ یہ بالکل خلاف ہے، کہ ایسا نہیں ہو سکتا۔ ایسی جاہلانہ باتیں کرنے والے لوگ جو ہیں نا، لوگ یہ نہیں سمجھتے کہ مرد کے لیے اکثر بیویاں ایک نعمت ہے جسے ہر مذہب میں جائز قرار دیا گیا، جس پر انسان جو ہے نا جو فطرت کے حساب سے ہے، لیکن عورت کے لیے ایک وقت میں ایک سے زیادہ شوہر جو ہے نا ہونا، اور اس عورت کے لیے بھی باعث مصیبت ہے۔ اور جو دو مرد ایک عورت کے شوہر بن جائیں اور ان کے لیے بھی باعث تنگی ہے، سراسر بے شرمی ہے۔ نیز اس میں کسی بچے کے ثابت نسب ہونے کا بھی کوئی رستہ جو ہے نا وہ باقی نہیں رہتا، پتہ نہیں چلتا۔ جب کوئی مرد ہوتا ہے وہ کسی عورت کے ساتھ رہتا ہے تو جو بچہ پیدا ہوتا ہے تو پتہ چلتا ہے کہ مطلب وہ ایک ہی شادی ہوتی ہے تو اسی کا ہی بچہ ہوتا ہے، لیکن اگر ایک عورت نے زیادہ ساری شادیاں کیے ہوں تو اس کا نہیں پتہ چلتا کہ بچہ کس کا ہے اور کس نسب سے تعلق رکھتا ہے۔ اب آپ لوگوں کو سمجھ آ گئی ہوگی کہ اس لیے نکاح جو ہے، کچھ جاہل لوگ کہتے ہیں کہ عورت کو کیوں نہیں اجازت، ان کے لیے اسلام نے بتایا کہ ایک سے زیادہ اگر وہ نکاح کر لے گی تو بچے کا پتہ نہیں چلے گا، اور ان میں سے ایک کا بیٹا کسی کا وہ تجویز کرنا بھی مشکل ہوگا، پتہ ہی نہیں چلے گا، وہ کوئی طریقہ ہی باقی نہیں رہے گا۔ اس طرح کا بدترین جو مطالبہ ہے وہی لوگ کر سکتے ہیں جو انسانیت کے سراپا دشمن ہیں، اور جن کی غیرت و حیا کا جنازہ نکل چکا ہے، مطلب نہ ان کے پاس غیرت ہے اور نہ ہی کوئی حیا ہے، اور ایسا مطالبہ صرف وہی لوگ کرتے ہیں۔ ایسے لوگ اولاد اور والدین کے حقوق کے جو ہوتے ہیں نا، حقوق ہوتے ہیں والدین اور اولاد کے، ان کی رحمتوں سے بھی پوری انسانیت کو محروم کرنے کی حماقت کر رہے ہیں۔ اور بعد میں ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ ایک تو صورت یہ ہے کہ جو ہے کہ ایک تو بچے کا پتہ نہیں چلے گا، اور بعد میں یہ بھی ہو سکتا ہے کہ کوئی بھی اس بچے کی رسپانسبلٹی نہ لے، کہہ دے کہ یہ میرا بچہ ہی نہیں ہے، تو اس طرح سے ان کے حقوق بھی اچھے سے پورے نہیں ہوں گے، اس وجہ سے منع کیا گیا ہے۔ اور آگے اس کو مزید لکھا ہے کہ اس کے بارے میں اور جو ایک عورت ہے اس کے لیے متعدد شوہر کا ہونا کوئی جواز نہیں ہے۔ ازواج کا بنیادی مقصد جو ہوتا ہے تنسیل ہے، اور اس اعتبار سے متعدد عورتوں کو ایک مرد سے حاملہ ہو سکتی ہیں، لیکن ایک عورت متعدد مردوں سے حاملہ نہیں ہو سکتی، وہ ایک ہی سے حاملہ ہوگی، اور اس لیے متعدد شوہروں کی صورت میں ایک کے علاوہ باقی شوہروں کی قوت ضائع ہوگی، اور شہوت رانی کے سوا ان کو کوئی فائدہ حاصل نہیں ہوگا۔ اور اس میں نا ایک جو ہے شریعت اسلامیہ میں اس مسئلے کی اہمیت اتنی زیادہ ہے کہ نہ صرف کسی شوہر کے نکاح میں ہوتے ہوئے عورت کے دوسرے نکاح کو حرام قرار دیا، جبکہ نا کسی عورت کا کوئی شوہر جو ہے نا طلاق دے دے یا مر جائے تو اس کی عدت
گزارنے تک بھی وہ جو ہوگی نا عورت کسی دوسرے مطلب کے شخص کے لیے حلال نہیں ہوتی، حرام رہتی ہے جب تک اس کی عدت پوری نہیں ہو جاتی۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ شوہر والی جو بیویوں سے کسی دوسرے شخص کا نکاح کرنا جائز نہیں ہے۔ وہ جو میں اوپر بیان کر چکی ہوں، اس میں سیم وہی بات ہے کہ اس کی صورت یہ ہے کہ ایک صورت یہ بھی ہے کہ ایک مسلمان جو ہوتے ہیں نا، وہ جس کی صورت یہ ہے کہ مسلمانوں نے نا دارالحرب کے جو کافر ہوتے ہیں ان سے جہاد کیا تھا، اور وہاں سے کچھ عورتیں جو ہوئی تھی نا وہ قید کر کے لائے ہوئے تھے۔ وہ والی پہلی بات وضاحت کر دی، جو قید والوں کی بات تھی وہ وضاحت کرتی ہوں کہ وہاں سے نا کچھ عورتیں قید کر کے لائی گئی تھی۔ ان عورتوں میں جو عورتیں دارالاسلام میں آ گئی، مطلب انہوں نے اسلام قبول کر لیا، اور ان کے شوہر جو تھے وہ دارالحرب میں ہی رہ گئے، مطلب وہ وہیں ہو۔ تو اس عورت کا نکاح جو ہوتا تھا دارالاسلام میں آنے سے پہلے سابقہ شوہر سے ختم ہو جاتا تھا۔ اب یہ عورتیں اگر نا مطلب جو عدت ہے وہاں پہ مسلمان جو تھے کتابیہ یا مسلمان ہو، تو اس سے دارالاسلام کا کوئی بھی مسلمان نکاح کر سکتا ہے۔ اگر وہ مطلب جو عورت ہے نا وہ کتابیہ ہوگی ہے یا مسلمان ہوگی ہے تو اس سے مطلب جو ہے نا نکاح کر سکتا ہے نا۔ تو اگر ام المومنین اس کو باندی بنا کر کسی فوجی سپاہی کو مال غنیمت کی تقسیم میں دے دے تب بھی جو ہوگا نا کہ جائز ہے اس کے ساتھ رہنا نا۔ لیکن یہ نکاح جو ہوگا نا اس کی صورت یہ ہے کہ ایک حیض آنے کے بعد ہی جائز ہے۔ اگر حیض ایک مطلب حیض آنے کے مطلب کہ نا بعد جائز ہے، اگر حمل ہو جائے تو وضع حمل ضروری ہے پھر۔ اور اس میں کچھ مسئلے آگے لکھا ہوا ہے کہ اگر کوئی جو کافر ہے نا عورت وہ دارالحرب میں مسلمان ہو جائے اور اس کا شوہر کافر ہے تو 3 حیض آنے کے بعد وہ اس کے نکاح سے جدا ہو سکتی ہے۔ لیکن اگر وہ دارالاسلام میں کوئی کافر عورت جو دارالاسلام جو ہے میں کوئی کافر عورت مسلمان ہو جائے، دارالاسلام اور دارالحرب جو ہے وہ نا 2 جگہوں کا ایسے ہے کہ نام ہے کہ وہاں پہ اگر دارالاسلام میں کوئی عورت جو کافر مسلمان ہو جائے اور اس کا شوہر جو ہے وہ کافر ہو، مطلب اس کا شوہر لیکن وہ کافر ہے، تو حاکم شرعی اس کے شوہر پر اسلام پیش کریں گے، پہلے اس کو اسلام کی دعوت دیں گے۔ اگر وہ مسلمان ہونے سے انکار کر دے تو قاضی ان دونوں کی تفریق کروا دے گا اور یہ تفریق طلاق شمار ہوگی، اور اس کے بعد عدت گزارنے کے بعد عورت سے کوئی مسلمان نکاح کر سکتا ہے۔ پھر آگے ہے کہ یعنی جو محرمات جو ہے نا وہ اب تک مذکورہ ہوئی ہیں، ان کے علاوہ دوسری عورتیں تمہارے لیے حلال ہیں، مثلاً چچا کی بیٹی، خالہ کی بیٹی، ماموں کی بیٹی، ماموزاد بہن اور ماموں چچا کی بیوی ان کی وفات یا طلاق دینے کے بعد، بشرطاً یہ مذکورہ اس کی شرط یہ ہے کہ مذکورہ اقسام اور کسی مطلب اور طریقے سے وہ آپ کی محرم نہ بن رہی ہو۔ اور اپنے منہ بولے بیٹے کی بیوی جب وہ طلاق دے یا فوت ہو جائے اور بیوی مر جائے تو اس کی بہن کے ساتھ بھی، میں نے آپ کو یہ واضح کر دیا تھا کہ 2 بہنیں ایک نکاح میں نہیں ہو سکتی، لیکن اگر کوئی ایک فوت ہو گئی ہے نا تو اس کی بہن سے نکاح کیا جا سکتا ہے۔ بیک وقت 4 عورتوں سے نکاح کو سے زیادہ کے 4 نکاح تو جائز ہے، لیکن 4 سے زیادہ کو انہوں نے ناجائز قرار دیا ہوا ہے۔ اور پھر آگے انہوں نے بتایا ہوا ہے کہ محرمات کا یہ بیان تمہارے لیے اس لیے کیا گیا ہے کہ اپنے مالوں کے ذریعے حلال عورتیں تلاش کرو اور ان کو اپنے نکاح میں لاؤ۔ یہاں پہ انہوں نے پیچھے بتا دیا نا ساری جو عورتیں ہیں کون سی تم پہ حلال ہے کون سی نہیں۔ ابو بکر حساس رحمۃ اللہ علیہ احکام قرآن میں لکھتے ہیں کہ اس میں 2 باتیں معلوم ہوئی، ایک یہ کہ نکاح مہر سے خالی نہیں ہو سکتا، نکاح مطلب کرنا ہے تو مہر دینا ہی پڑے گا، ایک تو یہ بات مطلب ظاہر ہوئی، حتیٰ کہ اگر زوجین آپس میں یہ طے کر بھی لیں کہ نکاح بغیر مہر کے ہوگا تب بھی مہر لازم ہوگا، مطلب مہر دینا ہی پڑے گا تب بھی۔ دوسری یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ مہر وہ چیز ہونی چاہیے جس کو نا مال کہتے ہیں، مطلب قیمتی چیز ہونی چاہیے۔ اگر وہ ایمی کوئی چیز ہے وہ کہہ دے کہ میں تمہیں یہ دے دوں گا تو وہ جو ہوتی ہے نا قیمتی چیز نہیں ہے تو بھی وہ ٹھیک نہیں ہے۔ پھر آگے ہے کہ حنفیہ کے مطابق وہ کہتے ہیں کہ 10 درہم سے کم مہر نہیں ہونا چاہیے، اور مطلب 10 دینار سے کم نہیں ہونا چاہیے، 10 درہم سے کم مہر نہیں ہونا چاہیے، اور 1 درہم 3.5 ماشے چاندی کا ہوتا ہے، انہوں نے یہ بتایا ہوا ہے۔
اور پھر آگے ہے کہ اس سے معلوم ہوتا ہے اس بات سے کہ اگرچہ زنا بھی مال خرچ کرتے ہیں، لیکن وہ مال خرچ کرنا بھی حرام ہے، اور اس مال کے ذریعے جو عورتیں حلال کی جاتی ہیں نا، مطلب کہ جو آپ لوگوں نے شادی کی ہے، مہر دیا ہے، صرف وہی حلال ہیں۔ جو زنا جن کے ساتھ کرتے ہو بے شک وہ بھی تو مال خرچ کر کے کرتے ہو، لیکن جو ہے وہ حلال نہیں ہے، وہ حرام ہے۔ پھر آگے انہوں نے شادی ہو گئی ہے، رخصتی نہیں ہوئی، نہ ہی ان کے درمیان کوئی ریلیشنز ہیں، تو اس سے یہ ہے کہ وہ مہر جو ہوگا وعدہ دینا پڑے گا، لیکن اگر ان کے درمیان کوئی ریلیشنز ہیں تو مہر جو ہوگا وہ پورا ہی دینا پڑے گا، اور یہ واجب بھی ہوگا ہر طرح سے، اس میں ٹال مٹول کرنا بھی جائز نہیں ہے۔ پھر آگے انہوں نے ہے کہ نیکسٹ انہوں نے بتایا ہوا کہ جو ہم ایگریمنٹ کے لیے سائن کر لیتے ہیں، یا ویسے کچھ لوگ کر لیتے ہیں شادی کے فلاں میں نے اتنے دن کے لیے اتنے پیسوں میں نکاح کر رہی ہوں، یا مطلب اتنے سال کے لیے، یا کچھ بھی اس طرح کا ایگریمنٹ کر کے جیسے ہم کر لیتے ہیں، جیسے وہ بھی جائز قرار نہیں دیا ہوا، اس کو بھی جائز قرار نہیں دیتے، وہ بھی مطلب نا اس آیت سے کوئی تعلق نہیں، مطلب کہ اس میں جائز قرار نہیں دیتا، مطلب اس طرح کا اس میں بھی تو مال خرچ کر کے اس نے کیا ہے تو وہ بھی جائز قرار نہیں دے گا۔ یہاں پہ میں نے آپ کو بتا دیا مطلب اس کو کہتے ہیں کہ جو مطلب تھوڑے ٹائم کے لیے حلال مطلب کہ نکاح ایگریمنٹ پہ جیسے لوگ کر لیتے ہیں اس کو کہتے ہیں، اور یہاں پہ انہوں نے کہا ہے کہ اس کو اللہ تعالیٰ نے تو بتا دیا کہ یہ چیزیں ہیں، اور آپ لوگ اس کے علاوہ مطلب ان کے علاوہ جس سے مرضی نکاح کریں، ٹھیک ہے۔ اس کے آگے انہوں نے نا بیان کیا ہوا ہے کہ جو ہے یہ جو ہے نا مطلب وہ حرام ہے، یہ نا حضرت علی کا قول ہے کہ روایت ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے غزوہ خیبر کے موقع پر عورتوں سے دا کرنے اور پالتو گدھوں کا گوشت کھانے سے منع فرما دیا۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ کی یہ حدیث بخاری اور مسلم میں ہے کہ نا پہلے جیسے نا کچھ جنگوں میں یا کیسے اس طرح کے معاملے ہوتے تھے وہاں پہ جائز تھا، لیکن اس کے بعد جو ہے نا ناجائز قرار دے دیا گیا تھا اور کہا تھا کہ نہ کرو۔ پھر آگے غزوہ خیبر میں حرام قرار دے دیا گیا تھا، لیکن اس کے بعد نا فتح مکہ کے دن مطلب کہ حلال کر دیا، پھر 3 دن کے بعد ہمیشہ کے لیے حرام قرار دے دیا گیا تھا، اس میں یہ چیز لکھی ہوئی ہے۔ پھر اس کے آگے ایک مسئلہ دیا ہوا ہے، وہ مسئلہ یہ ہے کہ نکاح موتا کی طرح نکاح وقت بھی حرام اور باطل ہے۔ نکاح وقت یہ ہے کہ ایک مقرر مدت کے لیے نکاح کیا جائے، اور ان دونوں میں یہ فرق یہ ہے کہ موتا میں لفظ موتا بولا جاتا ہے، اور نکاح وقت میں لفظ نکاح سے ہوتا ہے، مطلب یہ بس فرق ہے، ایسے دونوں کے مطلب تقریباً سیم ہے، مطلب دونوں ہی حرام ہے۔ پھر آگے اس کے آگے لکھا ہے کہ باہمی مہر جو ہے مقرر کرنے کے بعد مہر مقرر جو کیا ہوتا ہے نا وہی دینا چاہیے، اس میں کوئی کمی پیشی نہیں ہو سکتی، بلکہ شوہر مقرر مہر پر اپنی طرف سے اضافہ بھی کر سکتا ہے، مطلب کہ اگر مہر میں اضافہ کرنا چاہے تو وہ کر سکتا ہے، اور بیوی اگر چاہے تو اپنی خوش دلی سے اسے معاف بھی کر سکتی ہے، لیکن معاف کرنے کا میں طریقہ آپ کو پیچھے بتا چکی ہوں کہ مہر کی رقم اس کے ہاتھ میں ہونی چاہیے، اگر معاف کر دیتے تو ٹھیک ہے، نہیں تو نہیں، یہ والی چیز اس میں آ جائے گی۔ پھر آگے انہوں نے لکھا ہے کہ آیت کے اختتام پر یہ جملہ بڑھا کر ایک تو یہ بتایا ہے کہ اللہ تعالیٰ کو سب کچھ خبر ہے، اور کوئی شخص خلاف ورزی کرے تو اگرچہ اس کی خبر قاضی حاکم کو یا کسی انسان کو نہ ہو، لیکن اللہ عز و جل تو ہر چیز کا جاننے والا ہے، اور مطلب ہمیں اس سے ڈرنا چاہیے، یہ چیز انہوں نے نا بیان کی ہوئی ہے اس میں۔ پھر آگے انہوں نے یہ مہر والی بات بتائی تھی نا، یہ مطلب کہ معاف کر دے تو وہ کوئی گناہ نہیں ہے، لیکن اللہ عز و جل تو ہر چیز سے واقف ہے، بے شک باقیوں کو کوئی جو بھی تم حدود سے نکلتے ہو تو وہ پتہ نہیں ہے، تو بھی کچھ لوگ جو ہیں نا جو جاہل ہیں وہ ان سب چیزوں سے بچنے کے لیے نا کوئی نہ کوئی علت ڈھونڈتے ہیں، اگر وہ علت نہ ملے تو وہ اس طرح سے کہتے ہیں کسی طرح ٹال مٹول کرتے ہیں اور چیزوں کو چینج کرنے کی کوشش کرتے ہیں، تو اس میں کہا گیا ہے کہ بے شک حاکم قاضی ان کو نہیں بھی پتہ تو اللہ تو سب جاننے والا ہے، اللہ تو سب جانتا ہے، اس کے بارے میں بتایا ہے۔ اور پھر آگے یہاں پہ ہماری آیت ختم ہو گئی ہے، انشاءاللہ نیکسٹ آیات کے ساتھ اگلی ویڈیو میں ملاقات ہوگی۔ اللہ حافظ۔